السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے ود ناصر۔ تو دوستو، عمران خان صاحب کو چند دن پہلے 4 گولیاں لگیں، ان کے جلسے میں ان پر حملہ ہوا۔ اس سے پہلے پنجاب کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹری، ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہوگا، ان کو تھریٹ تھا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا جو کنٹینر ہوگا اس کے باہر جو ہے بلٹ پروف شیشہ ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ نہیں کیا۔ لیکن اب عمران خان صاحب کو مزید تھریٹ ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب جہاں زمان پارک میں موجود ہیں، وہاں اس کو ایک چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ لوگ جان کر حیران ہوں گے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی انچارج ہیں وہ پنجاب کے نہیں ہیں۔ وہ ایس پی جو سیکیورٹی انچارج ہیں وہ کے پی کے سے ہیں، اور وہاں پر 30 ایس ایس جی کمانڈوز جو ویل ٹرینڈ کمانڈوز ہیں ان کو بلایا گیا ہے کے پی کے سے، کیونکہ اس سے ان چیزوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو پنجاب میں بھی اس حکومت پر بھی عمران خان صاحب کو یقین نہیں، ان کو ٹرسٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ پرویز الہی صاحب، اب سینیریو ایک صاف سا واضح سا سینیریو بنتا ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب پر حملہ ہوا اور اس کے بعد ایک سسپیکٹ ایک آدمی کو پکڑے گا اور اس کا بیان فوراً سے سوشل میڈیا پر چلا دیا گیا، لیکن اس کے بعد آج 14 دن گزر جانے کے بعد اس کا کوئی بیان، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور آج 14 دن کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ آج 14 دن گزر جانے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس پر جو جے آئی ٹیز بنائی گئیں، پہلے ایک جے آئی ٹی بنائی وہ ختم ہو گئی، دوسری جے آئی ٹی بنائی وہ بھی ختم ہو گئی، اور تیسری بنائی، اور اب اس ٹائم چوتھی جے آئی ٹی، اور وہ آج 14 دن کے بعد اس جگہ کا معائنہ کرنے جا رہی ہے، اس جگہ کو دیکھنے جا رہی ہے جہاں عمران خان صاحب پر حملہ ہوا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 14 دن بعد وہاں کیا بچا ہوگا۔ 14 دن کے بعد وہ جو معائنہ کرنے جا رہی ہے، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کچھ اپنے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ شاید وہ کچھ ایسا ہی اسٹنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ بینظیر بھٹو کے وقت ہوا تھا، کہ بینظیر بھٹو کو شہید شاید اپنوں نے ہی کروایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آج تک نہ تو بینظیر بھٹو کے قاتل ملے اور نہ ان کا کوئی پتہ چلا، اور ان کے اپنے حکومتوں میں بھی رہے، اور آج وہ دنیا میں، آج وہ پاکستان میں بہت بڑے سیاستدان کے طور پر بھی مانے جاتے ہیں۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی۔ اب پریشر ہوتا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وفاق کا پریشر تھا پرویز الہی صاحب پر۔ اتنا بھی پریشر نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص کی ایف آئی آر نہ کٹوا سکیں، اس میں نامعلوم افراد کو ڈلوا دیں، کسی کا بھی نام، اگر آپ نام نہیں لینا چاہتے تو کسی کا، تو آپ کسی نامعلوم افراد کو ڈال کے کم از کم ایٹ لیسٹ ایف آئی آر تو درج کریں، تاکہ انویسٹیگیشنز کا آغاز تو ہو سکے۔ اب یہ کنڈیشن، کرنٹ سچویشن ہے۔ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے کے پی کے سے جو ہے سولجرز وہ منگوا لیے گئے ہیں، اور جو ان کے انچارج ہیں وہ بھی کے پی کے سے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس وقت زمان پارک لاہور میں موجود ہیں، جو بہت زیادہ کبھی سیکیور نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس کو اتنا زیادہ سیکیور کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک چھاونی کا منظر پیش کرتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، اور وہ بنکر میں تو بند رہ نہیں سکتے، ان کو سامنے تو عوام میں آنا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی کئی ولاگز میں، اپنی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مزید احتیاط کرنی ہوگی، اپنے ہی لوگوں میں سے چند لوگوں کا خیال کرنا ہوگا، کہ ان کو خیال کرنا ہوگا کہ کچھ سانپ ان کی اپنی ہی آستینوں میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کو اپنے ہی لوگوں پر اعتبار نہیں ہے، اپنے ہی وزیر اعلیٰ پر بھی اعتبار نہیں، اور وہ اپنا اعتماد خود بخود کھو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب آگے، اس سے آگے عمران خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہوگی، عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔